ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو یقبل التوبۃ عن عبادہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت سورہ توبہ کی 104 آیت میں فرماتے ہیں، اور کیا لوگ نہیں جانتے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور صدقات قبول فرماتا ہے، اور بے شک وہ تواب رحیم ہے۔ الحمدللہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں مجھے آج جو ٹاپک دیا گیا ہے، خاص طور پر توبہ، اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونا، ٹرن ہونا، اللہ رب العزت کی طرف واپسی کا راستہ بنانا۔ تو ہم اس مہینے میں جہاں پر رمضان ہم کو ملا ہے، اس مہینے میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی اپارچونیٹی، ایک بہت بڑا موقع ہم تمام کو عطا فرمایا ہے، جو ایک ریسیٹ بٹن یا فریش سٹارٹ کے لیے اللہ رب العزت ہر سال ہم کو رمضان کے فارم میں ایک پورا کا پورا مہینہ 30 دن ہم کو اپارچونیٹی ملتی ہے کہ ہم پلٹ آئیں اللہ رب العزت کی طرف، ہم اس سے لو لگائیں، اپنے قرب کو، اپنے کنیکشن کو پھر سے استوار کریں۔ توبہ اللہ رب العزت نے اس کا جو دروازہ ہے ہمارے لیے کھلا رکھا ہے۔ ہم تمام جانتے ہیں کہ توبہ کا دروازہ آخری سانس تک کھلا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ رمضان ہی وہ موقع ہے جس میں ہم توبہ کریں اور پھر اپنی زندگیوں میں واپس پلٹ آئیں، بلکہ رمضان کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہر عام اور خاص کو یہ یاد دہانی کی، ریمائنڈر کے طور پر، اور ایک آسان ماحول اور انوائرمنٹ، ایک سازگار ماحول بن جاتا ہے جہاں پر نیکیوں کے طرف متوجہ ہونا، نیکیوں کے لیے اپنے آپ کو راغب کرنا اور نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور شیاطین بند کیے جاتے ہیں۔ تو جہاں پر وہ ریزسٹنس ہے یا برائیوں کا جو زور ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے، اور انسان کی جو فطرت ہے، جو پاک ہے، جو صاف دل ہے، جو ہمارا سول ہے یا روح ہے، وہ پاک ہے، وہ فطرت پر اللہ رب العزت نے بنائی۔ تو یہ فطرت خود بخود آمادہ ہوتی چلے جاتی ہے، اور آمادہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف پلٹ آئیں، اس کی طرف اپنا رخ کریں۔ رمضان میں خاص طور پر اللہ رب العزت نے جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں، اور جنت الفردوس، جنت سجائی جاتی ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنی رحمت خاص، اپنی مغفرت اور اپنی نجات کے جو دروازے ہیں وہ ہر عام خاص کے لیے، ہر کسی کے لیے کھول دی۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھے پکارے، میں اس کی پکار سن رہا ہوں۔ تو بنا کسی ایجنٹ کے، بنا کسی وسیلے کے، بنا کوئی لینگویج کے بیریئر کے یا کسی شکل کے، ہم جب بھی اللہ رب العزت کی طرف ہم پلٹنا چاہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف راست خود پلٹ سکتے ہیں۔ کوئی بیریئر نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، جہاں سے ہم اپنا زندگی کا فریش سٹارٹ، ریسیٹ بٹن دبا کر پھر سے ایک نئے سرے سے زندگی کی شروعات کر سکتے ہیں۔ اور ہم یہ حدیث کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں، حبان کی حدیث ہے جس میں بہت تفصیل سے وہ حدیث بیان کی گئی کہ جبریل علیہ السلام نے 3 لوگوں کے بارے میں لعنت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا، جہاں پر ایک جو خاص چیز کہی گئی کہ جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا کے لی۔ تو خاص طور پر ہماری فکر کا مرکز یہ ہونا چاہیے کہ یہ رمضان مجھے اگر حاصل ہوا ہے تو کیا میں اپنی مغفرت کروا کے لے لوں، کیا میں نے اپنی مغفرت کروا لی۔ باقی تمام لوگوں سے بالکل ہم اپنے آپ کو اس طرح دیکھیں کہ ہم یہاں پہ خود غرضی اپنا لیں، کہ سیلفش ہو جائے کہ مجھے نہیں پتا باقی لوگوں کو کیا ہونا ہے، لیکن مجھے اس رمضان اپنا بیڑا پار کرنا ہے، مجھے اپنی گردن چھڑانی ہے، مجھے اپنی مغفرت کروا کے لینا ہے، اور میں ایسے کون سے اعمال کر لوں، ایسے کون سی چیزیں کر لوں جس سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور پھر یہ کہ میں اللہ رب العزت کے وہ چنندہ بندوں میں آ جاؤں جس کی اللہ رب العزت نے مغفرت فرما دی، نجات فرما دی، رحم فرمائے۔ اور بہت سے مواقع ہم کو رمضان میں میسر آتے ہیں جہاں پر دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہے، یا پھر ایک کھلا میدان ہے جہاں پر ہم بس اپنی کوشش کریں اور اللہ رب العزت قبول فرما رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص ہے جو روزے اور نمازیں ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے
تو آٹومیٹیکلی اس کی مغفرت ہوگی، اس کے گناہ معاف ہو گئے. اور ایسی بہت ساری احادیث اور ہم کو ایسے انیکڈوٹس ملتے ہیں جس میں ہم صرف کوشش کریں اور اللہ رب العزت ہماری مغفرت فرما دے گا. تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آخر توبہ کا مطلب کیا ہے، اللہ رب العزت سے ہم رجوع کس طرح ہو سکتے ہیں، اور کیا اللہ رب العزت فرماتے ہیں. تو بے شک اللہ رب العزت نے اس صفت کے بارے میں، اللہ تواب الرحیم ہے، اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے والا ہے اور وہ توبہ کو بے انتہا پسند کرتا ہے. فرض کیجئے کہ آپ کا موبائل کہیں کھو گیا اور آپ اس کو بہت دیر تک جگہ جگہ ڈھونڈ رہے، آپ پریشان ہو گئے کہ آخر وہ میرا موبائل کہاں پر، اور تھک ہار کر آپ کو یہ لگا کہ اب تو یہ شاید سے گم ہی گیا اور مجھے نئے موبائل کو لینا پڑے گا. آپ نے سارے وسائل ٹرائی کر لیے، فائنڈ یور موبائل فون اور وہ تمام ایپس اور وہ ہر چیز آپ نے کوشش کر لی اور وہ پھر بھی نہیں مل رہا. تھک ہار کے آپ جب بالکل اپنی امید چھوڑ بیٹھے تھے تو اچانک آپ کو کہیں سے مل جاتا ہے. تو ہماری خوشی کا کوئی اندازہ ہم لگا سکتے کہ ہم کس قدر خوش ہو جاتے کہ سارا ڈیٹا ہمارا اس میں تھا، سب چیزیں ہماری محفوظ تھی، وہ بچ گیا. یہ تو بہت 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 ادنا سی مثال ہے، مطلب اتنی ٹریویل مثال ہے، لیکن کیونکہ آج ہم موبائل کی اہمیت کو جانتے ہیں، ہمارے لیے موبائل کسی بچے سے زیادہ یا کسی قرابت دار سے زیادہ اہم ہے، اس وجہ سے ہم ہر کوئی ہم میں سے اس بات کو سمجھ پائے گا، اسی لیے میں نے اس ایگزامپل کو لیا. لیکن ہم کو یہ اللہ رب العزت کی جو حدیث قدسی میں اللہ رب العزت کی جو شان ہے، اس کی خوشی کی جو انتہا ہے، وہ ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے، جہاں پر بہت لمبی حدیث ہے. وہ ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحرا میں اگر کوئی آدمی ہے، وہ اپنا سر و سامان لیے ہوئے اونٹ کے اوپر جا رہا تھا اور وہ اونٹ کہیں گم ہو گیا اور اس نے بالکل ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہ کہیں مل نہیں رہا، بیزار ہو کر، امید ہار کر اب وہ اپنی موت کا انتظار کر رہا کہ اب یہاں سے تو کوئی راستہ نہیں، اور اچانک اس کے سامنے وہ اونٹ پورے سر و سامان کے ساتھ حاضر ہو جاتا ہے. اس وقت اس کی خوشی کی انتہا یہ رہتی ہے، وہ بولتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے. اس طرح کے کچھ الفاظ، مطلب وہ خوشی کے مارے اس قدر ریجوائس کرتا ہے اور وہ ایسے الفاظ بول اٹھتا ہے. اور اس سے بھی زیادہ خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو ہوتی ہے جب بندہ اس کی طرف پلٹ آتا ہے، اس سے توبہ کرتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے. تو یہاں پر ہم یہ جانتے ہیں، ہم کو جاننا چاہیے، یہ یقین دل میں رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے توبہ کے جو دروازے ہیں وہ بے انتہا مشفق مہربان رب ہے ہمارا. اور شیطان کا کام جو ہے وہ ہم کو مایوس کرنا ہے. ہم تو جانتے ہیں مایوسی کفر ہے. شیطان کا مین کام یہی ہے کہ وہ یا تو ہم کو تکبر میں مبتلا کرتا ہے کہ ہمارے پاس ابھی بہت وقت ہے، ہم نے تو اتنے اچھے کام کیے، ہم تو جنت میں جانے ہی والے، اتنی نیکیاں کر رہے ہیں، اتنے سارے کام ہم جب کر رہے ہیں تو ہم کو گرین کارڈ ملا ہوا ہے. اس طرح کے یا تو ہم کو ایلیوژن میں رکھتا ہے، یا پھر دوسرا اس کا حربہ یہ ہوتا ہے کہ اب تو تم گئے کام سے، اب تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، اتنے گناہ تم نے کیے، دنیا نہیں جانتی لیکن تم جانتے ہو، اور تمہارے گناہوں کی کوئی بخشش ہو جائے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. انسان کو مایوس کرتا ہے. یا پھر بہت بار ہم دیکھتے ہیں ینگسٹرز ہے یا آج کی جنریشن ہے، بہت بار لوگ ڈپریشن کا شکار ہے، انزائٹی کا اور مینٹل ڈیزیزز کا شکار ہے، جہاں پر انسان کو اس قدر وہ جکڑ لیتا ہے یا اس طرح اس کو اپنے بندش میں بند کر لیتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے مایوس ہو جاتے ہیں. اور کبھی کبھی یہ خیال آنے لگتا ہے کہ نہیں، واقعی میں نے جو کام کیے ہیں اس کی شاید ہی کبھی معافی ہو سکتی. حالانکہ ہم جانتے ہیں وہ واقعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیریٹڈ ہے کہ وہ 100 قتل جس نے کیے تھے، اور پھر ہم پورا واقعہ جانتے ہیں، میں یہاں پر اس کو نہیں دہراؤں گی. اور وہ اللہ رب العزت نے پھر اس کو کس طرح معاف کیا، اس کا انتقال ہو گیا، فرشتوں کے درمیان جھگڑا ہوا اور اللہ رب العزت نے اس کو معاف کر دیا، اس کی بخشش فرما دی، کیونکہ وہ نیکی کے راستے پر تھا اور وہ نیکی کی تلاش میں تھا. تو یہاں پر ایک بہت بڑی بات ہم کو ہمیشہ اپنے دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے، اپنے نسلوں میں اور اپنے اطراف میں اس بات کو ہم کو بار بار یاد دہانی کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ کے توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں اور اللہ سے کبھی ہم مایوس نہیں ہو سکتے. ہم لوگوں سے مایوس ہو سکتے ہیں،
ہم جانتے ہیں کہ ایک مثال ہے کہ اگر چھوٹا بچہ ہے، اس نے کوئی واز توڑ دیا یا کوئی اہم چیز تھی اس کے ہاتھ سے گر گئی اور ٹوٹ گئی، اور وہ جیسی کہ وہ ٹوٹتی ہے چیز، وہ اپنے ماں کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھتا ہے کہ اب اس کا کیا ری ایکشن ہوگا، کیا وہ کہے گی اور کیا بولے گی۔ اب دو ری ایکشنز ہیں یہاں پر، ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم کیا کریں گے، اور دوسرا ہی ری ایکشن میں آپ کے سامنے بتاؤں گے کہ اگر دا مومنٹ وہ ماں اس کی طرف شفقت کے ساتھ دیکھے اور کہے بیٹا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، اگلی دفعہ کیئرفل رہنا، اگلی دفعہ احتیاط کرنا، تو بچے کا جو رویہ رہے گا یا بچے کے اندر جو فیلنگز جاگیں گے، ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے کہ اس کے لیے کتنا سکون ہو جائے گا اور کتنا پرسکون، کہ اس کو ندامت بھی رہے گی کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن میری ماں کا ظرف یا اس کا وصف یہ ہے کہ اس نے مجھے معاف کر دیا، اور اگلی بار احتیاط بھی کرے گا، بجائے اس کے کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے کہ اب تو ڈانٹ پڑنے والی، اب پھٹکار ہونے والی۔ اس طرح اگر وہ مزاج میں رہے تو پھر ہمیشہ کے لیے ڈر بیٹھ جائے گا اور اس ماں سے بھی دوری ہو جائے گی۔ تو یہ بہت چھوٹی سی مثال ہے، لیکن اگر ہم اس کو میگنیفائی کریں، اللہ رب العزت کی مرسی، اللہ رب العزت کی رحمت کو اگر ہم میگنیفائی کریں بلین ٹائمز، ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتے۔ تو جیسی ہی ہم اللہ رب العزت کی طرف رجوع ہوتے ہیں، چاہے ہمارے اعمال، ہماری کوتاہیاں، چاہے جو بھی ہو، لیکن وہ رجوع ہونے والا جو عمل ہے وہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کے واقعے سے ہم جانتے ہیں کہ شیطان نے جب اکسایا وسوسے ڈال کر اور جنت سے دونوں کو باہر کر دیا، اور فوری دونوں کو یہ خیال آیا کہ اب کیسا ہوگا، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور وہ الفاظ بھی نہیں جانتے تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ کس طرح اللہ رب العزت کو ہم اپنا چہرہ بتائیں گے، لیکن انہوں نے فوری اللہ رب العزت سے رجوع کیا، اور پھر اللہ رب العزت سے ہی وہ کلمات سیکھے اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع ہو کر اسے معافی مانگی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے تو ہم خسارہ پانے والوں میں شامل ہوں گے۔ اور یہی وہ صفت ہے جو شیطان اور آدم علیہ السلام یعنی ہم انسانوں کو الگ کرتی ہے۔ شیطان نے جب غلطی کی، اسے زوری دکھائی، اس کے بعد اس نے ایروگنس اور ایٹیٹیوڈ شو کیا، اور اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں کیوں جھکوں۔ حالانکہ آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو آدم علیہ السلام نے فوری اللہ رب العزت سے رجوع کیا، معافی مانگی، توبہ کی، اور وہ توبہ کرنے والوں میں شامل ہو گئے۔ اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ قرآن میں اور حدیث میں بھی بہت بہترین دعا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ متطہرین کو پسند کرتے، پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے، توابین کو پسند کرتے ہیں، جو بار بار رجوع ہونے والے، اوابین۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا، اللہم اجعل من التوابین واجعل من المتطہرین، اللہ رب العزت مجھ کو make me of those who purify themselves and those who are often repentant unto you، جو تیری طرف رجوع ہونے والے، بار بار تیری طرف پلٹنے والے ہیں، اور جو پاک صاف رہنے والے۔ تو یہ تزکیے کا عمل ہے، مسلسل اللہ رب العزت کی طرف ہم کو رجوع ہوتے رہنا ہے۔ اب یہ زندگی میں اللہ رب العزت نے ہم کو جب بشر بنا کر بھیجا ہے تو نسیان سے بنا ہے انسان، ہم سے بھول چوک ہوگی، کوتاہیاں ہوگی، غلطیاں ہوگی، لیکن یہ اسی لیے کیونکہ ہم بشر ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں۔ لیکن جو ایک چیز ہم کو یاد رکھنا ہے، چاہے ہم کتنا بھی نیچے گر جائے، چاہے ہم کتنا بھی پھسل جائے، ہم چاہے جتنا بھی اپنے آپ کو کمتر محسوس کریں، لیکن ایک چیز ہے کہ اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ باؤنسنگ بیک جسے کہا جاتا ہے، یا آج کے ایموشنل کوشچنٹ میں یا دنیا میں ایموشنل کوشچن کی جہاں پر بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے، تو وہاں پہ باؤنسنگ بیک یا ریزیلینس کاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو ہم کو یہ ضرور اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ ہم کو مایوسی میں ڈالے گا، وہ ڈسپیر میں ڈالے گا، اور خاص طور پہ ہماری ینگر جنریشنز کو یہ بات کو ہم کو کہنا ضروری ہے کہ چاہے جو ہو جائے، اللہ کی مرسی، اللہ کی رحمت کے دروازے، اس کی توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، آخری سانس تک کھلے ہیں، اور اللہ رب العزت ان گنہگاروں کو پسند فرماتا ہے جو بار بار اس کی طرف متوجہ ہوتے، بار بار اس کی طرف پلٹتے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ گناہ کرنا بند کر دے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو اٹھائے گا جو گناہ کرے گی
اور اس کی طرف بار بار متوجہ ہوگی، بار بار توبہ کرے گی۔ تو مسئلہ یا سوال اس کا نہیں ہے کہ ہم گناہ نہ کریں، گناہ سے اجتناب کرنے کی ہم کوشش ضرور کریں گے، لیکن اگر گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، غلطیاں سرزد ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم بشر ہیں، ہم انسان ہیں، ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے جو پرفیکٹ ہے، سبحان اللہ، وہی سبحان ہے اس کی قدرت، اور باقی تمام کی تمام اللہ رب العزت کی، اور ہم تو آفٹر آل بشر ہیں۔ تو اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت کے توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، اور وہ بہت مشفق مہربان رب ہے ہمارا، جو ہم کو پسند فرماتا ہے جب ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، جب ہم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وہ باہیں پھیلا کر ہمارا استغفار کرتا ہے۔ تو سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو اللہ رب العزت کی طرف بار بار متوجہ ہو۔ ہم کو یہ ذہن میں اپنے ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے۔ اب کچھ کنڈیشنز ہے جو ہم دیکھیں گے جس میں توبہ، ریپینٹنس، یا ہم کہیں گے کہ توبہ استغفار کب قبول ہوتی ہے۔ کیا صرف استغفار کا ورد کر لینا یا پھر توبہ توبہ کہہ لینا؟ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بچپن سے ہم کوئی عادت دلائی جاتی ہے، یا ہم عادی ہو جاتے ہیں کہ ہم کوئی کسی کو برا کام کرتے دیکھ رہے ہیں، ہم استغفر اللہ کہہ رہے ہیں، توبہ توبہ کہہ رہے ہیں، لیکن وہ توبہ توبہ کہنا یا استغفار کہنا، کسی کو حقارت سے دیکھنا، اس کا مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ استغفار یا پھر توبہ کرنا، یا توبۃ النصوح جو قرآن میں الفاظ آئے ہیں، خاص طور پر اس توبہ کو کہتے ہیں جو ہم چاہے ایک ہی بار کریں لیکن دل میں ندامت شامل ہو، ریپینٹنس کا، ریگریٹ کا، دل میں گلٹ ہو، اور صرف گلٹ پال کر نہیں رکھنا ہے، بلکہ گلٹ تھوڑی دیر کا رہے، ندامت رہے، واقعی میں اس چیز کی ہم کو اس چیز کے کرنے کا احساس ہو، اور پھر ہم اس کے رد و عمل کو، اس کے اوپر ہم عمل کریں، ہم ایکشن لیں، کہ اب ہم ریزولوشن لیتے ہیں، ہم اس کو ریزولو کرتے ہیں کہ یہ گناہ ہم سے سرزد ہو گیا، اور بہت ہی دل کی یکسوئی کے ساتھ اللہ رب العزت سے ہم رجوع کریں، اور پھر یہ کمٹمنٹ کرے، عہد کرے کہ ہم یہ پھر سے اس کو دوبارہ نہ کریں گے۔ بہت ممکن ہے کہ دوبارہ اگر وہ گناہ یا وہ خطا ہم سے ہو بھی جائے تب پھر ہم اللہ رب العزت کو رجوع کر لیں، لیکن کوشش ہماری پوری یہ ہونی چاہیے ہم اس طرح اللہ رب العزت کو رجوع کریں، اور اسے دعا بھی مانگے، اس سے ہی نصرت اور اس سے ہی مدد چاہیں کہ اللہ رب العزت میں تیری طرف رجوع ہوتی ہوں، میں نے یہ خطا کی، اور اس برائی سے ابھرنے کے لیے، اس برائی کو اوورکم کرنے کے لیے بھی اگر کوئی طاقت ہے، قوت ہے، وہ تجھ سے ہی آنی ہے، تو لہٰذا میری مدد فرما۔ اور دوسری کنڈیشن، ایک اہم کنڈیشن جو ہے کہ ہم اپنے گناہ پر نادم ہوں، ہم اس کے اوپر سرزوری نہ دکھائے۔ بہت بار یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اخلاقی برائی اگر انسان میں پائی جاتی ہے، یا کوئی ایسی صفت ہے جو پسند نہیں کی جاتی، لیکن ہم اس کو ایٹیٹیوڈ بول کر اگر کیری کر رہے ہیں کہ یہ تو میں ایسی ہی ہوں، یا میرے اندر ایسا ہی ہے، یا پھر حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ برائیوں کو پبلسائز نہ کرے۔ کوئی گناہ اگر کر رہا ہے، اللہ رب العزت اس کو اس کا ستر کا رکھنا چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پردہ پوشی کر رہا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں جو ہم اپنے گناہوں کو پبلسائز کریں؟ نہ خود کے گناہوں کو ہم پبلسائز کریں اور نہ دوسروں کے۔ بہت بار یہ ہوتا ہے کہ ہاں میں نے تو دیکھو فلاں کو ایسی ڈانٹ لگائی، میں نے تو ایسی بات سنائی کہ پھر سب سیدھے ہو گئے، یا جس طرح بھی اگر ہم کوئی اگر خطا کر رہے ہیں اور اگر ہم اس کے اوپر نادم نہیں ہیں، اور ہم اس کو انسٹیڈ آف بینگ ریگریٹفل ہم اس کو پبلسائز کر رہے ہیں، ہم بوسٹ کر رہے ہیں، ہم ایڈامنٹ ہو گئے، تو ہم کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ ایڈامنسی ہے، یہ ایروگنسی ہے، یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے یہ شیطان کی صفت ہے، اور اللہ رب العزت اس کو پسند نہیں کرتا، وہ نامراد ہے نا۔ تیسری شرط میں یہ ہے کہ ہمارا کمٹمنٹ ہو، عہد کرے، ہم ایمنڈس کریں۔ اگر ہم نے کسی حقوق العباد میں سے، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد، اگر ہم حقوق العباد میں سے یا پھر کسی کی حق تلفی کرتے ہیں، یا کسی کو دکھ پہنچاتے ہیں، ہرٹ کرتے ہیں، جہاں پر بھی ہم کو اگر لگ رہا ہے کہ ہم یہاں پہ ایمنڈس کر سکتے ہیں، یا ہم کچھ عمل سے اپنی کوئی ریپیئر کر سکتے ہیں، تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ برائی کو اس بھلائی سے دفع کرو جو بہتر ہو، اور تم دیکھو گے کہ جس سے تمہاری عداوت پڑی ہوئی تھی، دشمنی لگی ہوئی تھی، وہ تمہارا جگری دوست بن گیا۔ تو اگر ایسا کوئی عمل ہے ہمارا جس سے کسی کو تکلیف ہوئی، یا پھر ہم اپنے آپ کو امپروو کر کے کوئی امپرووائزیشن کر سکتے ہیں، کوئی امینڈمنٹ لا سکتے ہیں، تو ضرور ہم کو ایسا کرنا چاہیے کہ ہم کوئی رانگ کو، کوئی غلط کو صحیح کر دے، یا کسی کو ہرٹ کو ہم معافی مانگ لیں،
یا پھر جو بھی ہم کر سکتے ہیں۔ صدقات بھی ہے، جو صدقات کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ صدقات اللہ رب العزت کے غضب کو ٹھنڈا کرتے ہیں، یا بہت ساری اس کے بینیفٹس ہیں، ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اس میں سے ایک ہے کہ ہم صدقہ خیرات جب کرتے ہیں گناہ کرنے کے بعد میں، تو وہ بھی نفل نماز ہے، ہم صلاۃ توبہ پڑھ رہی ہیں، تو اب ان 2 رکعت نفل پڑھ کے ہم اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کر رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، ہم ایمنڈس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ایک قسم سے اللہ رب العزت سے عہد پیمان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ریزولو کرنے کی۔ تو یہ وہ تمام شکلیں ہیں جہاں پر اللہ رب العزت ہماری توبہ کو قبول بھی کریں گے اور بہت چانسز بڑھ جائیں گے۔ ایک یہ بھی چیز ہے کہ توبہ کر لینے کے بعد پھر شک شبے میں پڑے رہنا کہ پتہ نہیں کیا میری توبہ قبولی، کیا پتہ اللہ نے مجھے معاف کیا۔ تو یہ بھی ہم کو دیکھنا چاہیے کہ شیطان کی وسوسے ہیں، کہ یہ شیطان ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے، اور اس چیز سے ہم کو اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک بار جب ہم اللہ رب العزت سے رجوع ہو گئے، اللہ رب العزت ہماری توبہ کو قبول کرنے والا ہے، یہ جاننا چاہیے ہم کو، اور بالکل پر اعتماد ہو کر پورے یقین کے ساتھ ہم کو اللہ سے رجوع ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ اب اس چیز پر ہم پریشان ہو، کنفیوز ہو کہ پتہ نہیں کیا ہوا، پتہ نہیں میری غلطی اتنی بڑی تھی۔ ہم کو یہ جاننا چاہیے کہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر ہم گناہ کر کے اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہو، تب بھی اللہ رب العزت ہمیں معاف کرنے والا، وہ بے انتہا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ تو اس یقین کے ساتھ ہم اللہ رب العزت سے رجوع کریں۔ سورہ زمر میں اللہ رب العزت 53 آیت میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت کسی بھی گناہ سے بڑی ہے، بہت وسیع تر ہے اس کی رحمت، اس کی مغفرت کے دروازے، اس کی باہیں ہمیشہ پھیلی ہوئی ہیں۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ غفور رحیم ہے نا۔ تو سید قطب فرماتے ہیں فی ظلال القرآن میں کہ یہ اٹ از ون آف دا موسٹ ہوپ فل ورسز ان قرآن، اتنی امید اور اتنی ہوپ وہ دلاتی ہے کہ چاہے جو کچھ ہو جائے، اس سے ڈسپیر اور ڈپریشن اور ہر قسم کی جو مایوسی ہے وہ چھٹ جاتی ہے، اور اللہ رب العزت کی جو رسی ہے ہم اگر اس کو مضبوطی سے تھام لیں تو یہ ایک ایسی واحد آیت ہے جس سے ہم ہمیشہ ہم کو ایک ہوپ اور توکل اور اللہ پہ یقین بنا ہوا رہتا ہے، بندھا ہوا رہتا ہے کہ واقعی میں ہم اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ بہت رحمان و رحیم ہے۔ اگر کوئی خطا مجھ سے سرزد ہو گئی، کوئی غلطیاں ہو گئی لائف میں، تو بھی کوئی پرواہ نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اس کو گرین کارڈ بول کر ہم اس کو نہ سمجھیں کہ بہت بار ہماری سوسائٹی میں، کمیونٹی میں یہ ایٹیٹیوڈ بھی بہت عام ہے کہ ٹھیک ہے گناہ ہم کرتے چلے جا رہے ہیں اور اللہ غفور رحیم ہے، استغفار کے ورد کرتے چلے جا رہے ہیں، اللہ غفور رحیم ہے۔ تو یہ ایٹیٹیوڈ کو ہم پروان نہ چڑھائیں، اس کو کامن نہ کریں، اس کو جنرلائز نہ کریں کہ ہم گناہ کرتے بھی چلے جا رہے ہیں اور یہ سوچیں ہاں ہے نا اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن دلوں کے حال بھی اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے۔ تو اگر ہم سرزوری دکھائیں گے یا ہم اس اینگل سے اگر ہم بالکل اپنے آپ کو کھلا چھوڑ دیں گے تو یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ آپ کسی کو کتنی بھی تکلیف پہنچائے، ہم انسانوں کے معاملے میں بھی یہ نہیں کرتے، اور بار بار سوری بول رہے، بار بار سوری بول رہے، ہم خود پلٹ کے بول دیں گے کہ تمہارے سوری کا مطلب ہی کیا ہے، جب when you don't mean it، جب آپ کا مطلب ہی نہیں ہے تو پھر آپ سوری کیوں بول رہے؟ تو اسی طرح وہ تو ہمارا رب ہے جس سے ہمارا راز تعلق ہے، وہ بہتر ہمارے سینوں کے بھید تک جانتا ہے۔ تو ہم کو اس بات سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم اپنے دل کو پاک کریں اور کوشش کریں کہ واقعی میں جب ہم کوئی گناہ فوری کریں، گناہ کرتے کے ساتھ فوری ہم اللہ تعالیٰ کو رجوع ہوں، اس کی طرف رجوع ہوں۔ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ مومن بندے تو وہ ہے جو کوئی گناہ کرتے نہیں اور گناہ کے قریب بھی جاتے ہیں تو مان اللہ ان کو یاد آ جاتا ہے اور فوری اللہ سے رجوع کرتے ہیں۔ تو اللہ کے پسندیدہ بندوں کی یہ صفت ہے کہ ہم بھی کوشش کریں کہ ہم کوئی اگر گناہ سرزد ہو جاتا ہے یا کسی برائی کو کر گزرتے ہیں یا برائی کے قریب بھی پہنچتے ہیں، مان اللہ ہم کو یاد آ جائے، ہم فوری اس کی طرف رجوع، فوری ہم اللہ رب العزت کی طرف رجوع ہو کر اپنے ایکشنز کو کریکٹ کرنے کی کوشش کریں۔ ہم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام بھی اللہ رب العزت سے توبہ کرتے تھے، رجوع فرماتے، جو معافی الخطا ہے، معصوم ہے۔ آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے یہ دعا کریں کہ
اللہ رب العزت ہماری اس عبادت کے فیز میں ہے، پوری زندگی اللہ رب العزت کی عبادت میں اور قربانیوں میں نکل گئی، لیکن اللہ سے رجوع ہو رہے ہیں کہ شاید اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ربنا تقبل منا، اور توبہ قبول فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام ہیں جو اللہ کی تجلی کے لیے رکے ہوئے ہیں طور سینا پر، اور پھر کہتے سبحانک تبت الیک، پاک ہے تو، اور میری جو ڈیمانڈ تھی، جو ریکویسٹ تھی، وہ بے شک مطلب یہ بالکل ایسی ہے کہ میں اللہ رب العزت کو نہیں پا سکتا، دیکھ نہیں سکتا، اور تبت الیک، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نوح علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہ السلام کی ہم قرآن کی دعائیں جانتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی صفت ہے کہ ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ناؤ آئی ایم پرفیکٹ، میں تو اتنی کوششیں کر رہی ہوں، میں تو اتنا، ہم چاہے کتنی عبادت کر لیں، چاہے ہم کتنی بھی کوششیں کر لیں، چاہے ہم پرفیکشن کو اٹین کرنے کی کوشش کریں، کوئی نہ کوئی اس میں کمی باقی ضرور رہے گی، اور ہم کو اس کو لے کر اللہ رب العزت کو رجوع کرنا ہے۔ تو اس بات کا بھی ہم کو احساس رہے کہ ہم نیکی کر کے، روزے رکھ کر، نمازیں پڑھ کر، تمام چیزیں ٹک ٹک کر کر ہم یہ ازیوم نہ کریں کہ اب میں نے تو سب کچھ کر لیا، میری مغفرت پکی ہے۔ اللہ کی رحمت ہی ہے جس کے ذریعے سے ہم جنت الفردوس میں داخل ہوں گے، جس کے ذریعے ہماری مغفرت ہوگی۔ تو ہم کو بالکل اللہ رب العزت کے رجوع ہوتے رہنا ہے، چاہے ہم نیکیوں کے راستے پر ہو، چاہے ہم بدی کے راستے پہ ہو۔ ایک جو چیز ہے جس کو ہم کو تھامے رکھنا ہے وہ اللہ کی رسی کو، اور بار بار اس کی طرف رجوع ہوتے رہنا ہے۔ جس طرح چائلڈ ریٹرنس ٹو ورڈز ہز پیرنٹس، ہے نا، اللہ رب العزت خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اس بات میں ہم بالکل رمضان کو یقینی جانیں کہ یہ ایک موقع ہے ہمارے لیے، ہم کو پتہ نہیں کون سا رمضان اگلا ہم کو ملے یا نہ ملے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے ایگزام پیپرز چھین لیے گئے ہیں۔ وی آر این ایگزام ہال آفٹر آل، ہے نا، ہم کو نہیں پتہ کہ کس کا ایگزام کب ختم ہو جائے گا، کس کا پیپر کب چھین لیا جائے گا۔ سو لیٹس بی سیلفش دس رمضان، اسٹاپ کوشچننگ ادرز، دوسروں کو ہم دیکھنا بند کر لیں، اور اپنی نجات کی ہم فکر کریں کہ ڈو آئی ہیو انف ٹائم، میرے پاس کیا وقت بچا ہوا ہے۔ یہی رمضان ہے، آخری لمحے تک میں اس کو یقینی جانوں، اور میں ایسی کون سی نیکیاں کر لوں کہ میرے گناہ معاف ہو جائے۔ اینڈ اٹس نیور ٹو لیٹ، ہماری آخری لمحے تک، ہمارے پاس آخری سانس تک یہ دروازہ کھلا ہے اللہ رب العزت کا۔ تو کون سا کنٹری ہے یا کون سا اسٹیٹ ہے جو الاؤ کرتا ہے کہ چاہے جتنے آپ کو کرائمز کرنا ہے، گناہ کرنا ہے، کر لو، اور بعد میں آپ کچھ سوری بول کر نکل جاؤ؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی یہ شان ہے کہ اس نے بندوں کو یہ موقع فراہم کیا ہے۔ سو لیٹس میک یوز آف اٹ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو، ہمارے لیے نجات کے، مغفرت کے، اپنے رحمتوں کے دروازے، مغفرت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے، اور ہم کو جنت الفردوس کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجات، جنتوں میں داخل فرمائے، اور ہمارے لیے رحمت کے، اس کی مغفرت کے دروازے کھول دے، ہماری مغفرت فرمائے، اور ہم پر رحم فرمائے، ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔